مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب التصحیح. تصحیح یہ باب تفعیل سے صحت سے ماخوذ ہے، سقم کی ضد ہے، اور اس کا اصطلاحاً جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اقل عدد سے سہام کو لینا اس طریقے سے کہ اس کے اندر کسر واقع نہ ہو سکے، کہ جتنے بھی مستحقین ہیں ورثاء یا قرض خواہ، ان کے ہر فرد پر وہ حصہ پورا آ جائے. تو تصحیح کہتے ہیں کہ سہام جو مخرج مسئلہ سے ہر فریق کے حصے میں آیا، وہ سہام مستحقین جو ورثاء ہیں ان پر پورا تقسیم ہو جائے، پورا ان پر برابر آ جائے، کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو. تصحیح اس کو کہتے ہیں. اور میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ جو تصحیح کے مسائل ہیں یہ 7 اصول کی طرف ان کی محتاجی ہوتی ہے. 3 سہام اور روس کے درمیان ہے. سہام کہتے ہیں وہ حصے کو، اور رؤوس کہتے ہیں اس فریق کو، اس فرد کو جس کو وہ حصہ ملتا ہے. روس راسن کے جمع معنی سر، سہام کا معنی آتا ہے حصہ. اور 4 قانون ایسے ہیں جو رؤوس اور روس کے درمیان ہیں. اب جو پہلے 3 اصول ہیں، 3 اور 4 7 ہو گئے نا، تو پہلے 3 اصول جو ہیں کہ جو سہام اور روس کے درمیان ہیں، اس میں سے پہلا اصول یہی ہے کہ ہر فریق پر اگر ہر فریق کا حصہ وہ بغیر کسر کے ان پر پورا تقسیم ہو رہا ہے تو کسی ضرب کی، کسی تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں. جیسا یہ دیکھیں، والدین یعنی ماں باپ اور 2 بیٹیاں، ماں باپ اور 2 بیٹیاں. بیٹیاں چونکہ موجود ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کا حصہ اولاد کی موجودگی میں، بلکہ والدین کا دونوں کا حصہ ہی والدین اولاد کی موجودگی میں 1/6 ہوتا ہے. ماں کو 1/6 مل گیا، باپ کو بھی 1/6 مل گیا، لیکن 7 اسبہ بنے گا کیونکہ بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. اب ان اعداد میں سے جو بڑا عدد ہے وہ 6 ہے، تو 6 عدد کو ہم اوپر لے آئے. 6 کا چھٹا 1 ہوا، 6 کا چھٹا 1 ہوا، اور 6 کا 2/3 4 ہوا. یہ 2 بیٹیوں کے لیے ہوا. اب دیکھیں، ماں کے لیے 1 کوئی کسر نہیں ہے، باپ کے لیے بھی 1 کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. 2 بیٹیاں ان کے لیے 4 ہے، تو 2 کے لیے 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹی کے لیے 2 ہو گیا. اس میں کسی قسم کی کسر واقع نہیں ہوئی. اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسر واقع ہو، اگر کسر، یہ تو ہے کسر واقع نہ ہو، تو یہ بھی ایک قانون ہے کہ اگر کسر واقع نہ ہو تو اس وقت کسی قسم کا کوئی قانون ہم جاری نہیں کریں گے، اس کے اوپر کسی قسم کا ہم یہ اصول وضع نہیں کریں گے. دوسرا قانون جی، اگر انکسر علی طائفۃ واحدہ، اگر فقط ایک گروہ پر کسر واقع ہو، ولیکن بین سہامہم و رؤوسہم موافقہ، لیکن سہام اور روس کے درمیان نسبت توافق کی ہو، موافقت کی ہو، تو پھر فیضرب وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام فی اصل المسألۃ واولها ان کانت عائلۃ، تو پھر
اس وقت عدد روز کے وفق کو، اس عدد روز کے وفق کو ضرب دیں گے جس پر کسر واقع ہوئی، جس پر سہام کی کسر واقع ہوئی، اس کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ میں، اول میں دیں گے اگر مسئلہ اولی ہو۔ ذرا صورتحال دیکھ لیں، جیسا کہ والدین اور 10 بیٹیاں، ماں، باپ اور 10 بیٹیاں۔ بیٹیاں چونکہ موجود ہیں، اولاد موجود ہو تو ماں کو 1/6، شاباش، باپ کو 1/7 اسبابی بن گیا۔ 10 بیٹیاں ہیں تو ظاہری بات ایک سے زیادہ ہو بیٹی تو ان کے لیے کیا حصہ ہوتا ہے؟ 2/3۔ چونکہ بڑا عدد 6 ہے تو ہم نے 6 سے مسئلہ شروع کیا، 1 مل گیا ماں کو، اسی طرح 1 حصہ مل گیا باپ کو۔ 10 بیٹیاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن 2/3 کے مطابق 6 کے حصہ بنتا ہے 4۔ اب ہم دیکھیں، ایک ماں کو حصہ ٹھیک ہے، کوئی کسر نہیں ہے، باپ کو بھی 1 حصہ ملے گا، کوئی کسر نہیں ہے، البتہ 4 جو ہے 10 بیٹیوں پر یہ کسر واقع ہو رہی ہے، بیٹیاں زیادہ ہیں، حصے کم ہیں۔ اب اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ سہام، یہ سہام 4 اور روس 10، ان کے درمیان نسبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے 10 اور 4 کے درمیان نسبت دیکھنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 4 کو اگر ہم بڑھائیں تو 4 ایسا عدد نہیں ہے کہ ان میں نسبت تداخل کی ہو جائے کہ 4 کم 4 4 دونی 8، 4 تیے 12 بڑھ گیا۔ اب کوئی ایسا تیسرا عدد چاہیے جو دونوں کو شمار کر سکے، تو وہ عدد ہمارے پاس ہے 2، 2 دونی 4 اور 2 پانچے 10۔ اب دیکھیں اس کو ہم نے کاٹا 2، اس یعنی 4 کا وفق نکلا 2، جس عدد پر ضرب کھا کے، جس عدد پر ضرب کھا کے تقسیم ہوتا ہو نا، اس ضرب والے عدد کو جس پر ضرب کھائی ہے اس کو وفق بولتے ہیں۔ جس طرح 2 دونی 4 اور 2 پانچے 10، یہ جو 5 ہے نا جس پر ضرب کھا کے اس نے 10 کو کاٹا ہے، یہ 5 ہے، اس کو کہیں گے عدد وفق۔ ٹھیک ہے، اب ضابطہ یہ ہے کہ جب ہم نے وفق نکال لیے، دونوں کے ہم نے وفق نکال لینے، 4 کا وفق ہمارے پاس کیا آیا جی 2، 10 کا ہمارے پاس وفق کیا آیا 5، یہ ہمارے پاس وفق آ گئے۔ اب ہمارے ادھر کتاب والا ضابطہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسر ایک فریق پر واقع ہو لیکن سہام اور روس کے درمیان نسبت توافقی ہو، تو پھر جس حصے پر، جن پر سہام میں کسر واقع ہوئی ہے، ان کے عدد روس کو، ان کے عدد روس کو نہیں، عدد روس کے وفق کو، یعنی 10 کو نہیں بلکہ اس کی جگہ عدد روس کے، جو سہام اور روس کے درمیان ہم نے وفق نکالا تو عدد روس کے وفق کو ہم ضرب دے دیں گے فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں۔ مطلب یہ ہوا کہ 5 کو ہم ضرب دیں گے 6 کے ساتھ، 6 پانچے 30 ہو گیا، ادھر پکڑا دینا۔ اچھا، اب جناب دیکھیں، ضابطہ یہ ہے کہ جس کو اوپر مخرج مسئلہ کے ساتھ جس عدد میں ضرب دی جائے، مخرج مسئلہ میں جو عدد ضرب دیا جائے وہی عدد مخرج مسئلہ سے نیچے جو سہام تھے اس میں بھی ضرب آئے گی۔ ایک کو ہم ضرب دیں گے 5 سے، اس واسطے ضرب دیں گے آگے جواب 5 ہی آئے گا، کیونکہ جہاں سے یہ نکلا تھا وہاں بھی 5 سے ضرب ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے آگے 5 سے ضرب دی تو جواب 5 آیا، اسی طرح ہم یہاں بھی 5 کے ساتھ ضرب دیں گے، 4 پانچے 20۔ اب ہم نے اس کو جمع کر دیا، ہمارے پاس حاصل ہو گیا 30۔ اوپر دیکھیں، اوپر بھی 30 ہے، جس کا مطلب ہوا کہ ہماری پڑتال جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور اوپر کے مطابق بالکل برابر آ گیا ہے،
لہذا یہ وہ صورت تھی جس کے اندر تھا کہ سہام اور روس کے درمیان کسر واقع ہوئی ہے، اور سہام اور روس کے درمیان جب کسر واقع ہو، فریق بھی ایک ہو، تو ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ سہام اور روس میں نسبت دیکھتے ہیں، نسبت دیکھنے کے بعد اگر اس میں نسبت توافق کی نکلتی ہے تو عدد روس کے وفق کو اصل مسئلہ کے اندر ضرب دے دیں گے۔ ہم نے جب اصل مسئلہ میں ضرب دی وفق کو، تو اس کے نیچے جتنے بھی اصل مسئلہ سے حاصل ہوئے حصے تھے ان کے اندر بھی اسی عدد کے ساتھ ضرب آئے گی جو اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دی گئی ہے۔ ہم نے اصل مسئلہ میں ضرب دی تو بالکل وہی جواب نکلا جو ہمارے پاس اوپر مخرج مسئلہ کے اندر جواب تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج تیسرے قانون۔ اچھا، یہ مسئلہ تھا بغیر اول کے۔ اب ذرا اولی والی مثال دیکھ لیں۔ ماں باپ اور 6 بیٹیاں، ماں باپ 6 بیٹیاں۔ ماں چونکہ بیٹیاں موجود ہیں تو 1/6، باپ کے لیے بھی 1/6، 7 اسبا بنے گا۔ شاباش۔ 6 بیٹیاں ہیں تو اس کے لیے 2/3، بڑا عدد 6، 6 کا چھٹا ماں کو مل گیا، اس طرح باپ کو 6 کا چھٹا 2/3، 4، 2/3 نہ، ساتھ شوہر بھی موجود ہے، ایک صورت رہ گئی تھی، زوج، چونکہ بیٹیاں ہیں تو زوج کے لیے 1/4 ہوگا نا۔ اب صورت مسئلہ تھوڑی بدلے گی۔ یعنی صورت مسئلہ یہ بنی، شوہر ہے، ماں ہے، باپ ہے اور 6 بیٹیاں ہیں، تو اب 4 جو آیا یہ جفت گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ تا گروپ کے ساتھ جب اختلاط ہو جائے تو اس وقت ضابطہ یہ ہے کہ جفت گروپ کے بڑے عدد کو 3 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ 4 کو ہم نے 3 سے ضرب دی، جواب آیا، یہ مخرج مسئلہ 12 بن گیا۔ اب 12 کا اسی طرح یہ 4 تیے 12، یہ تیسرا حصہ آ گیا، ادھر 6 دونی 12، 2 آ گئے، اسی طرح 2، یعنی 12 کا چھٹا حصہ 2 بنتا ہے، 2/3، 12 کا 2/3 بنا 8۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے اس کو جمع کیا، مسئلہ اولی بن گیا، 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 اور 3 15۔ ہم یہاں پر لکھیں گے اول، آگے لگیں گے 15، جس کا مطلب ہے کبھی نیچے سہام بڑھ گئے تھے، مخرج تنگ ہو گیا تھا، ہم نے اول کیا، 12 کا اول 15 آتا ہے۔ اب اس کے بعد 3 زوج کو مل گئے، کوئی کسر نہیں، ایک ہی ہے، 2 باپ ماں کو مل گئے، اس طرح 2 حصے باپ کو مل گیا، ماں کو مل گیا، یہ اس میں کوئی کسر نہیں۔ مسئلہ آتا ہے کہ 8 حصے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، سہام اور روس کے درمیان کسر واقع ہو گئی۔ اب اس کسر کو دور کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم نسبت دیکھیں گے۔ 6 اور 8 میں ہم نے نسبت دیکھی، نسبت تداخل کی نہیں ہے، تماثل کی نہیں ہے، توافق کی ہے کہ ایک تیسرا عدد آ کے ان دونوں کو تقسیم کر رہے، اور وہ ہمارے پاس ادھر دیکھ لیں، 3 بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس 4 بھی نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ 2 ہے۔ 2 تیے 6، یعنی 6 اور 8، 2 تیے 6 اور 2 چوکے 8۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہم نے ضرب کھا کے 6 کو اس نے کاٹا ہے نا، تو یہ جو 3 ہے نا، یہ ہے وفق، عدد وفق یہ ہے، اور دونوں کے درمیان توافق پیدا کرنے والا عدد وہ 2 تھا، لیکن وفق جس کے اوپر اس نے قدم رکھ کر آگے پہنچا ہے وہ 3 ہے۔ 6 کا وفق، عدد وفق 3 ہے، تو جناب ہم نے 3 یہ ہمارے پاس حاصل ہو گیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب سہام اور روس کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو پھر عدد روس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں، اولی ہو تو اول میں ضرب دیتے ہیں۔ یعنی اب ہم 3 کو ضرب دیں گے اول میں، 15 تیے 45، اور ضابطہ یہ ہے جس عدد کو
اصل مسئلہ میں ضرب دی جائے، اس عدد کو، جس عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دی جائے، اس عدد کو جو اس اصل مسئلہ سے حاصل ہونے والے حصے تھے، سہام تھے، اس میں بھی ضرب آئے گی۔ یعنی 3 کو ہم نے اب 3 سے ضرب دی، 3 تیے 9، اس طرح 2 کو ہم نے 3 سے ضرب دی تو 2 تیے 6، اس طرح آگے بھی 6، اور 8 کو ہم نے 3 سے ضرب دی 24، 24 اور 6 30، 30 اور 6 36، 36 اور 9 45۔ پڑتال کی جو آپ بالکل اوپر کے موافق آ گیا، تو 45 یہ پڑتال کے بعد درست نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حصے اگر ہم 24 آ گئے ہمارے پاس، اب 24 6 کے اوپر بالکل پورے تقسیم ہو جائیں گے۔ 8 کو 6 پر تقسیم کرنا دشوار تھا، لیکن 24 کو ہم کو 6 پر تقسیم کرنا اب آسان ہے۔ تو 24 کے اندر کو کس طرح ہم تقسیم کریں گے؟ 6 بیٹیوں کو اگر ہم 4 دیں تو 4 حصے دینے سے 24 حصے مکمل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا مسئلہ اولی۔ تیسرا یہ ہے کہ سہام اور روس کے درمیان نسبت توافق کی نہ ہو، تماثل بھی نہ ہو، تداخل بھی نہ ہو، توافق بھی نہ ہو، تو پھر ایک ہی ہوگی، تباین کی۔ اس کی مثال باپ ماں 5 بیٹیاں، ماں باپ 5 بیٹیاں، چونکہ بیٹیاں موجود ہیں، ماں کو 1/6، باپ کو 1/6، 7 اسبا، 5 بیٹیاں ہیں، ان کو 2/3 ملے گا۔ بڑا عدد 6 ہے، 6 سے مسئلہ بن گیا، 1 حصہ ماں کو مل گیا 6، اسی طرح باپ کو بھی 6 مل گیا، 6 کا 6 1 ہوا، 2/3، 6 کا 2/3 4 ہوا۔ اب 4 5 اور 6 برابر ہو گیا، لیکن 4 اور 5 میں نسبت نہ تو تماثل کی ہے، یعنی 4 اور 5 کہیں 4 4 ہے، 5 5 برابری آ رہی ہے، وہ بھی نہیں ہے، تداخل بھی نہیں ہے کہ بھی چھوٹا عدد کو بڑھائیں تو بڑے عدد تک پہنچ جائے، وہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا عدد بھی نہیں ہے جو 4 اور 5 دونوں کو تقسیم کر دے۔ ان میں پھر نسبت ہے تباین کی۔ پھر ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب نسبت تباین کی ہو تو پھر عدد روس کے کل کو ضرب دے دیں گے اصل مسئلہ میں۔ 5 سے ضرب دے دی، جواب شاباش، 6 5 30۔ اب اسی طرح جس کو اصل مسئلہ میں ضرب آئے اس کو نیچے سہام میں بھی ضرب دی جائے گی، 1 ضرب میں جواب 5، 1 ضرب میں جواب 5۔ اسی طرح 4 کو 5 سے ضرب دی، 4 5 20۔ پڑتال کے مطابق جواب بالکل ٹھیک ہو گیا، 30 آ گیا۔ اب یہ 20 حصے 5 بیٹیوں میں پورے تقسیم ہو جائیں گے، 20 حصے 5 بیٹیوں میں بڑے آرام سے تقسیم ہو جائیں گے۔ 4 4 دے دیں 5 بیٹیوں میں، بالکل 4 4 دینے سے 5 بیٹیوں میں پورے تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے غیر اولی۔ اب اول والا مسئلہ کرتے ہیں۔ زوج 5 حقیقی بہنیں، زوج کے لیے کتنا ہو گیا جی؟ 1/2، چونکہ بیٹیاں نہیں، اولاد نہیں ہیں، تو 5 حقیقی بہنوں کے لیے 2/3۔ مسئلہ 6 سے بنا، کیونکہ جفت تا کے ساتھ مل گیا تو اس جفت کو 3 سے ضرب دیں گے تو 6 آ گیا، 6 مخرج مسئلہ بن گیا۔ 6 کا نصف 3 اور 6 کا 2/3 4 ہو گیا۔ 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 7۔ مخرج تنگ ہے، اول کریں گے، اوپر لکھا ہم نے 7، یہ تو ہو گیا۔ لیکن مسئلہ 3
خامد کو ملے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 4 5 میں تقسیم نہیں ہو رہا، اور نسبت بھی ان کے درمیان توافق کی نہیں ہے بلکہ تباین کی ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ جب نسبت تباین کی ہو تو عدد رؤوس کے کل کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو۔ ہم نے اصل مسئلہ چونکہ وہ اولی ہو تو اولی میں، یہ چونکہ اولی مسئلہ ہے اس واسطے ہم یہاں پر ضرب دیں گے۔ 7 کو 5 سے ضرب دیا، 7 5 35، اسی ضابطے کے مطابق کہ جو حصے اصل مسئلہ سے ملے تھے، جس کو مخرج میں ضرب دی گئی جس عدد کو، اس سے نیچے بھی ضرب آئے گی۔ 3 کو 5 سے ضرب دی، 5 تھی 15، اس طرح 4 کو 5 سے ہم نے ضرب دی 20، 20 اور 15 کتنے ہو گئے 35۔ اوپر کے مطابق جواب بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ پڑتال ہوگی۔ اب 20 اسے 5 بہنوں کے اندر، 5 حقیقی بہنوں کے اندر پورے تقسیم ہو جائیں گے، ہر بہن کو 4 4 مل جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہو گیا 3 اصول کہ جن کے اندر سہام اور روس کے درمیان کسر واقع ہو، تو اس وقت سہام اور روس کے درمیان کسر واقع جب ہوتی ہے ایک فریق میں تو 3 قانون تھے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جب کسر ایک سے زیادہ افراد پر واقع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں 4 قانون ہیں۔ 2 گروہ یا 2 سے زیادہ پر واقع ہو، اب اس کے اندر 4 قانون یہ ہو گئے کہ عدد رؤوس کے درمیان تماثل ہے، پھر اسی طرح تداخل ہے، توافق ہے، تباین ہے، اسی اعتبار سے یہ آگے قانون بنیں گے۔ تو اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ 6 بیٹیاں، 3 دادیاں، 3 چاچے، جی 6 بیٹیاں، 3 جدات اور 3 چاچے۔ ٹھیک ہو گئی جی۔ 6 بیٹیاں، ایک بیٹی سے زیادہ ہو گیا تو 2/3، جداد ہیں ان کے لیے حصہ 1/6، 3 چاچے یہ اسبہ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب بڑا عدد کیا ہے 6، 2/3 کا ادھر ان کو 4 مل گیا، جداد کو 1 مل گیا، پیچھے کتنا بچا 4 اور 1 5، پیچھے 1 بچ گیا، 1 3 چچوں کو ملنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 4 حصے ہیں اور 6 لینے والے، ایک حصہ ہے 3 جداد ہے، ایک حصہ ہے 3 چچے، تو کسر ایک سے زیادہ فریق پر واقع ہو رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، اب سہام اور روس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے یہ دیکھ لیا کہ کسر واقع ہو رہی ہے، اب ہم نے سہام کو چھوڑ دینا ہے، حصوں کو چھوڑ دینا ہے، اب ہم نے ان کے آپس کے اندر رشتہ داری دیکھنی ہے، آپس کے اندر اس کی نسبت دیکھنی ہے کہ 6 کی 3 کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، 3 کی 3 کے ساتھ کیا نسبت ہے، تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس بارے سے۔ پہلے یہ دیکھیں، اس پہلے ایک بات سمجھ لیں، کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ عدد کو کم سے کم کیا جائے۔ ان تصحیح کے قوانین میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی عدد کو کم سے کم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں 3 3 کے مماثل ہے نا، ان میں نسبت و تماثل کی سمجھ آ گئی، بھی 3 3 جیسا ہے، ان میں سے ایک 3 کو لے لیں گے۔ اب 3 اور 6 ہمارے پاس ہے، 3 اور 6 کے اندر جناب 3 اور 6 کے اندر نسبت ہم نے دیکھی تو ہمیں یہ مل رہی ہے کہ 3 اور 6 کے اندر نسبت تداخل کی ہے کہ 3 کو اگر بڑھائیں تو 6 تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 × 3 اور 3 دونوں، یہ ہمارے پاس یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کو اگر بڑھاتے ہیں تو پھر یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تین کو، اب 3 جداد اور 3 چچے، 6 بیٹیاں تھی، اس کے اندر بھی ہم نے 3 کا عدد لیا ہے۔ یہ جو 6 بیٹیاں ہیں تو اس کے اندر 3 کا عدد ہم نے کس طرح لے لیا،
ادھر تو 3 پایا جا رہا ہے، تو ادھر یہ ہے کہ ہم نے 3 کی جب 6 کے ساتھ مماثلت دیکھی تو یہ تداخل کی نسبت تھی، تو تداخل کی نسبت کے اعتبار سے اس کو ہم نے کاٹا، کم کیا۔ وہی اصول کہ تصحیح کے قوانین کے اندر حتی الامکان کوشش کی جاتی کہ اس کو کم سے کم کیا جائے، تو کم سے کم کرنے کے ساتھ ہمارے پاس 3 حاصل ہو گیا بھی، اس کی 3 کے ساتھ مماثلت پائی جا رہی ہے بھی، یہ اس کے اندر ساتھ نسبت تداخل کی ہے۔ اب 3 کو ہم نے اصل مسئلہ میں ضرب دے دی، 6 اسی کو نیچے ضرب دے گی، یہی سا ملا تھا نا 12۔ ہاں جی، 12 3 15، 15 3 18، پڑتال ٹھیک ہوگی 18 کی۔ اب 3 اسے 3 چچوں کو مل گیا، 3 اسے 3 جداد کو مل گیا، 12 جو ہے وہ 6 بیٹیوں کے درمیان بالکل پورے تقسیم ہو جائیں گے، 2 مل جائیں گے نا بیٹیوں کو۔ تو پہلے یہی چیز ہے کہ 3 3 کے اعتبار سے ہمارے پاس تو مماثلت ہے، 3 کی 6 کے ساتھ مماثلت ہم پیدا کریں گے، اس واسطے کریں گے جہاں پر نسبت تداخل کی ہوتی ہے تو نسبت تداخل کے اندر اس کو ہم مماثلت کی طرح لے کر جانا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر کم سے کم عدد لے کر آنا ضروری ہوتا ہے، اور وراثت کے میں نے بتایا تھا حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم کی طرح لے کر آئیں۔ یہ مسئلہ تھا بغیر اول کے۔ اب اولی ذرا دیکھ لیں نہ، اس کا اتنا ہی آ رہا ہے، وہ جو اولی ہے وہ اس کے پیچھے مسائل گزرے تھے، کتاب والے نے اس کی مثال ایک ہی دی ہے۔ چوتھے قانون میں سے دوسرا قانون کہ بعض اعداد میں نسبت تداخل کی ہو بعض میں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ بڑا جو عدد ہوگا اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے۔ مثلا 4 بیویاں، 4 بیویاں اور 3 جداد، 12 چاچے، 3 اور 12 چچے، ماشاء اللہ۔ تو 4 بیویاں چونکہ اولاد نہیں ہے تو ان کے لیے 1/4، 3 جداد ان کے لیے 1/6، 12 چچے یا اسبا، 2 گروپ مل گئے جفت اور طاق کا، تو 4 کو ہم نے 3 سے ضرب دی، 12 آ گیا، 12 کا چوتھا حصہ 3، 6 کا 12 یعنی 12 کا چھٹا حصہ 2، 3 2 5، باقی بچ گئے 7، باقی 7 بچے نا، تو 7 جو ہم نے وہ 12 چچوں کو دے دیا۔ اب 3 جو ہے وہ 4 بیویوں پر تقسیم نہیں ہو رہا، 2 جو ہے 3 جداد پر نہیں تقسیم ہو رہا، 7 جو ہے 12 چچوں پر تقسیم نہیں ہو رہا، کسر 1 سے زیادہ فریق میں پائی جا رہی ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ جب کسر 1 سے زیادہ فریق پر ہو تو پھر سہام کو چھوڑ دیتے ہیں، روس کی آپس میں نسبت دیکھتے ہیں۔ روس میں دیکھیں 4 3 اور 12، 4 3 اور ان میں نسبت دیکھیں آپ، اب 4 اور 12 میں نسبت تداخل کی بن جاتی ہے، 3 اور 12 میں دیکھیں نسبت تداخل کی بن جاتی ہے، یعنی 4 دونی 8، 4 3 12، 3 دونی 6، 3 3 9، 3 چوکے 12، یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا عدد ہو اس کو اصل کل مسئلہ میں ضرب دے دو، 12 کو 12 سے ضرب جانی ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا اور طریقے سے بدل لیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں آپ، مثلا 12 ہے نا، اس کو ہم 4 کے ساتھ پہلے جوڑا، اب 4 × 4، 4 × 8 4، 4 3 12، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا 4 × 4 آ گیا، 3 آ گیا۔ اب دوسری طرف 12 کو 3 کے ساتھ، 3 × 3 اور 3 چوکے 12۔ اب ہمارے پاس یہ جو 2 عدد حاصل ہوئے جو 12 کے علاوہ تھے اور ایسے تھے کہ 12 ان دونوں پر تقسیم ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے جب ان دونوں کا آپس میں ضرب دیا جواب پھر بھی 12 ہے،
4 12 اور 4 کے جو ہم نے عدد وفق نکالا 3 نکلا, 4 × 4 4 جو 4 3 12, یہ 3 محفوظ کر لیا. پھر 3 اور 12 کا آپس میں تعلق نکالا تو 3 چوکے 12, یہ وہ 2 عدد ہیں جو 12 کے علاوہ ہیں. اب ہم نے جب ان کو آپس میں ضرب دیا جو آپ پھر بھی 12 ہیں, تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ پہلے بڑے عدد کو پکڑ لو, کہ جب ان میں نسبت تداخل کی ہو تو بڑے عدد کو پکڑ لو, کیونکہ بعد میں جو بھی پڑتال کر کے کرو گے بعد میں پھر بھی یہی نکلے گا. 12 کو 12 سے ضرب دے دی, 12 دایا 120 اور 12 دن 24 144 ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. اب ضابطہ یہ ہے کہ جس کو اوپر ضرب آئے اصل مسئلہ میں اسی عدد کو سہام میں بھی ضرب آئے گی. سہام میں ضرب دیں جناب, 12 تیے 36, 12 دونا 24, 12 7 84. اب جمع کر لیں جناب کہ 6 اور 4 10, 10 اور 4 14, ایک حاصل, 4 اور 2 6, 6 اور 8 14. پڑتال کو ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں 36 4 کے اندر پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیسے بلا؟ ایک بیوی کو کتنا کتنا ملے گا بلا؟ 9 9 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 چوک 36 ہے. وہ دیسی پڑھی یاد کی ہوئے نا. پھر 24 3 کے اندر پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے, 8 1 8 8 2 16 8 3 24. اب ہر جدہ کو 8 8 مل جائیں گے. اس طرح یہ 84 ہے تو یہ 12 چچوں کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا؟ 7 7 سارے چچوں کو مل جائیں گے, 12 7 84. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بغیر کیلکولیٹر والے ہیں, وہ آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ آج کل کے دور میں کیلکولیٹر چل جاتا ہے, چلو وہ فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھ لوں اگر چیز آئی تو اس میں. چوتھا جی اور 7واں قانون ہے کہ اعداد میں نسبت تباین کی ہو, بعض کے موافق نہ ہو, تو اس میں حکم یہ ہے کہ اعداد میں سے کسی اعداد کے میں سے ہر ایک کو ضرب دے دیجیے دوسرے کے جمع میں, پھر جو حاصل ہے اس کو ضرب دے دیجیے تیسرے میں, پھر جو حاصل ہے اس کو ضرب دے دی جائے چوتھے میں, پھر اصل مسئلہ کے اندر جو مجتمع ہو جائے, جیسا کہ 2 بیویاں, دو بیویاں, 6 جدات 10 بیٹیاں, 10 بیٹیاں 6 جدات اور 7 چچے. دو بیٹیاں موجود ہیں تو 1/8, 2 بیٹیوں کے لیے 10 بیٹیوں کے لیے 2/3, 6 جدات ہیں ان کے لیے 1/, چچے اسبا بن گئے. مسئلہ چونکہ 8 اور طاق جفت اور طاق مل گئے تو جفت 8 ہے بڑا عدد, اس کو 3 سے ضرب دے دی. 8 کا 24 کا 8واں حصہ 3, 24 کا 2/3 16 اور 24 کا 6واں حصہ 4, 16 اور 4 20 اور 3 23, باقی ایک بچہ جو 7 چچوں کو ملے گا. اب 3 2 بیویوں پر تقسیم نہیں ہوتا, 16 10 بیٹیوں پر نہیں, 4 6 پر نہیں, 1 7 پر تقسیم نہیں ہوتا. سہام اور عدد رؤوس میں ہم نے دیکھا تو کسر واقع ہو رہی ہے اور ایک فریق سے زیادہ ہے, تو اب ہم نے اصل جو ہے نا عدد رؤوس ان میں دیکھا
کہ آپس میں نسبت کیا ہے. ہم نے آپس میں 2 10 6 7 ان میں نسبت دیکھنی ہے. جو نسبت ہوگی توافق کی ہو، تداخل کی ہو، تباین کی ہو تو اس کے اپنے اپنے ضابطے ہیں. تماثل کی ہو تو پھر ایک جیسا، اس میں تداخل کی ہو تو بڑے عدد کو لیں گے، تباین کی ہو تو پھر اس وقت یہی ضابطہ کہ کل کو ساتھ کل کو ضرب دے دیتی ہے. توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے ضرب دیتی ہے. 2 میں اور 10 میں ہم نے نسبت دیکھی تو ہمیں نسبت تداخل کی نظر آئی. 2 اور 10، 2 × 2 2 5 ہمارے پاس وفق 5 نکلا. ٹھیک ہے، ایک کے کل کو دوسرے کے وفق سے ضرب دی، حاصل 10 آیا. وہی بڑا عدد آ گیا ہمارے پاس. 10 میں اور 6 میں نسبت دیکھی، پھر تداخل کی اس کی توافق کی نسبت آئی. تو 10 اور 6 میں ہم نے نسبت دیکھی تو 2 3 6 اور 2 5 10. ٹھیک ہے جی. اب 2 5 10، ایک کا وفق 5 نکلا، ایک کا وفق 3 نکلا. 5 کو چاہے 6 سے ضرب دے دی جائے یا 3 کو 10 سے ضرب دے دی جائے، جو ہمارے پاس 30 آئے گا. 30 اور 7 2 عدد ہمارے پاس آ گئے، 30 اور 7. اب ان دونوں میں نسبت ظاہری بات ہے، تیسرا عدد بھی نہیں اس کو ختم کر رہا، تباین کی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کے کل کو دوسرے ضرب دے دو. 7 21 کا مطلب 210. ٹھیک ہے، 210 حاصل ہو گئے. 210 کو 24 سے ضرب دے دو. ٹھیک ہے جی، یہ مٹا 210 کو ہم نے کیا جواب آیا؟ 5040. یہ وہ ہے 5040. ٹھیک ہو گیا. جس کو اوپر ضرب آئے اس کو نیچے سہام میں بھی ضرب آتی ہے. 200 3 کو 210 سے ضرب دی، موٹا سا صاحب 630 ہو گئے. 3 दूनी 6 10 दिए 30 630 ہو گئے. آگے جی 210 کو 16 سے ضرب دی، 3360. اسی طرح 210 کو 4 سے ضرب دی تو 800 کتنے 840 ہوئے نا. اب ذرا اس کو پڑتال کر لیں. 0 6 اور 3 9 9 اور 4 13. کون سا؟ او معذرت، یہ چاچے والا ایک رہ گیا جی. پڑتال میں بھی خرابی آنے لگی تھی ساتھ ہی. 210. اب دیکھیں 0 آ گیا، 6 اور 3 9 9 اور 4 13 13 اور 1 14. اب ٹھیک ہو گئی. ایک حاصل 7 اور 3 10 10 اور 8 18 18 اور 2 یہ ہو گئے 20. باقی بچا 2. 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 5040. ٹھیک ہو گیا. اب جناب 7 چاچوں کو 210 دینے آسان ہے، یعنی ہر چاچے کو 3 3 مل جائے گا، یعنی 30 30 اگر دیں، ہر چاچے کو 30 30 دیں تو 210 ہو جاتے ہیں. یعنی فی کس کے لیے 30. اسی طرح 840 ہے تو 6 کو 840 کو اگر ہم 6 پر تقسیم کریں تو کتنا آیا جی آپ جی فی کس کے لیے ہیں 140. اسی طرح 10 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے 3360 ہے، تو ہر بیٹی کے لیے 300
فی کس. 630 کو 2 پر تقسیم کر دیں 315 فی کس کے لیے. لو جی ٹھیک ہو گیا. یہ 7 قانون ہو گئے اس والے سے کہ فی کس کو کتنا کتنا ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا و شفاء من کل داء. یا الہی جتنے بھی احباب حاضر ہیں جو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سمجھنے والے ہیں، یا الہی ان کو آگے علم نافع پھیلانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد.